बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज हमने अंजील मुकद्दस बमुताबिक मुकद्दस मरकस 10वें बाब की 46 ता 52 आयत से पढ़ी और सुनी। हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह ने यरीहो से यरूशलेम शहर की जानब जाते हुए राह में बैठे भीख मांगते हुए एक अंधे को शिफा दी। इस अंधे का नाम बरतलमाही था। अंधे की मौजज़ाना शिफा का ये वाक़या मुकद्दस मत्ती 20 बाब की 29वीं ता 34वीं आयत और मुकद्दस लूका 18 बाब की 35 ता 43वीं आयत में भी लिखा गया है। लेकिन मुकद्दस मरकस की अंजील में तहरीर इस मौजज़े की इनफरादियत ये है कि उस अंधे का नाम भी लिखा गया है, जबकि मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका ने नाबीना लिखा है, नाम नहीं। मेरे अजीज़ों, ये वाक़या खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत से एक हफ्ता पहले पेश आया, इसलिए ये आखिरी मौजज़ा है जिसे मुकद्दस मरकस ने अपनी अंजील में दर्ज किया है। शिफा पा लेने के बाद बरतलमाई का किरदार हमारे लिए एक अजीम मिसाल है, क्योंकि ठीक होने के बाद बरतलमाई भिखारी से यीशु मसीह का शागिर्द बन गया। इस मौजज़े में खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खामोश रहने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि यरूशलेम में अपनी सलीबी मौत से पहले लोग जान लें कि वो मसीहा है, क्योंकि लोग उसे अभी तक रबी शिफा देने वाला नबी के नाम से तो जानते थे, लेकिन वही मसीहा है जिसके वो मुंतज़र थे कोई ना जान पाया। हत्ता कि खुदावंद यीशु मसीह के अपने शागिर्दों को अपनी आने वाली मौत के बारे में 3 मरतबा बताया, लेकिन वो भी इन पेशिन गोइयों में से हर एक का गलत जवाब देते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो भी अंधे हैं। मुकद्दस मरकस लोगों के अंधेपन को जाहिर करने के लिए अंधे आदमी की शिफा याबी की 2 कहानियाँ पेश करता है। अंधे की शिफा याबी का पहला मौजज़ा मुकद्दस मरकस 8 बाब की 22वीं ता 26 आयत में और दूसरा ये वाक़या 10 बाब की 40वीं ता 52 आयत में दर्ज है। आज की तलावत के मौजज़े की तफसील कुछ यूँ है कि खुदावंद यीशु मसीह यरीहो से यरूशलेम की तरफ जा रहा था। यरीहो वो शहर है जो खजूरों, आबशारों, चश्मों और काहिनों और लावियों का घर समझा जाता है, जिसकी मजबूत फसील को आवाज़ के ज़ोर से यीशु ने गिरा दिया। यरीहो वो शहर है जहाँ राहब फाहिशा ने बनी इसराइल की मदद की और बिलाखिर उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे में दर्ज हुआ और उसका नाम बनी इसराइल की अजीम माँ के तौर पर जाना गया। यरीहो में इलियास नबी ने चश्मे के कड़वे पानी को मौजज़ाती तौर पर मीठे पानी में तब्दील कर दिया। ज़कई भी इसी शहर का रिहायशी था, जिसने खुदावंद यीशु को अपने घर में दावत पर बुलाया और निजात पाई। मेरे अजीज़ों, अपनी चांद सी जुग्राफाई मुशाबत की बिना पर उसका नाम यरीहो रखा गया, क्योंकि यरीहो का मतलब है चांद सा। और बरतलमाही इसी शहर की शाहराह के किनारे चादर बिछाए भीख मांग रहा था। उस ज़माने में अंधे ठुकराए हुए और रद्द किए हुए समझे जाते थे।
اندھا ہونا گناہ کا سبب مانا جاتا تھا۔ لوگ ان سے نفرت کرتے اور انہیں حقیر اور ناچیز سمجھتے تھے، اور اندھوں کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، بے نام ہوتے تھے۔ ان کی شناخت صرف اور صرف اندھا پن ہی تھا۔ لیکن یرہو کی راہ پر بیٹھے اس نابینے کا نام ایک نام تھا۔ لوگ اسے برتلمائی کہتے تھے، اور شاید اس کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق تھا۔ برتلمائی اس کی شناخت تو تھا لیکن نام نہیں، کیونکہ ایرامی زبان میں بر کا مطلب بیٹا، یعنی تیمائی کا بیٹا برتلمائی، اور تیمائی کا مطلب ہے عزت، یعنی برتلمائی کا نام کا پورا مطلب ہے عزت کا بیٹا۔ لیکن اس عزت کے بیٹے کی کوئی عزت نہ تھی۔ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ لوگ اسے بالخصوص لاویوں، کاہنوں، فریسیوں، ربیوں سے دور رکھنا اپنا فرض جانتے تھے۔ برتلمائی راہ کے کنارے اپنی چادر بچھائے اپنے کانوں سے لوگوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا، اور اسے آج خلاف معمول بہت سے لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس بڑی بھیڑ کی وجہ جاننے کے لیے اس نے لوگوں سے پوچھا ہوگا، اور اسے بتایا گیا ہوگا کہ یسوع ناصری اس راہ سے گزر کر یروشلم جا رہا ہے، اور وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ اس نے اسے شاہی لقب سے پکارا۔ اس نے جان لیا کہ یہی مسیحا ہے، کیونکہ اشعیا نبی نے پیشن گوئی کر کے بتایا تھا کہ مسیحا اندھوں کو بینائی عطا کرے گا۔ پرانے عہد نامے میں نبیوں نے عظیم معجزے کیے، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کیا، لیکن پیدائشی اندھے کو کسی ایک نبی نے بھی شفا نہ دی، کیونکہ یہ قدرت صرف اور صرف مسیحا کے پاس تھی، اور یہی اس کی پہچان تھی کہ وہ اندھوں کو بینائی دے گا۔ لیکن یسوع المسیح تک پہنچنا برتلمائی کے لیے آسان کام نہ تھا۔ اس کی راہ میں جمے غفیر تھا جو اس سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اسے ڈانٹا اور چپ رہنے کو کہا، مگر وہ اور زور سے چلایا، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ یوں اس نے ہر اس شخص کو دعا کرنے کا ڈھنگ سکھا دیا، سلیقہ دکھا دیا کہ مستقیم دعا ایسے کی جاتی ہے کہ جتنی رکاوٹیں زیادہ ہوں اتنی زیادہ دعا کی جائے۔ میرے عزیزو، کیونکہ ایسا کرنے سے خدا سن لیتا ہے، کیونکہ خدا یسوع المسیح نے بھی اس کی آواز سن کر رک گیا، اور انہیں لوگوں کو جو رکاوٹ کا باعث تھے ان سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب ہم دعا میں خدا یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو وہ انہی طوفانوں کو ہمارے تابع کر کے ہمارا مددگار بنا دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہی لوگ جو اس کے خلاف تھے اب اس کی مدد کو دوڑے۔ یسوع کی پکار سن کر برتلمائی نے اپنی چادر وہیں پھینک دی۔ یہ چادر اس کا ذریعہ روزگار تھا، سونے کے لیے اوڑھنا اور موسموں سے بچانے کے لیے سہارا تھا۔ چادر چھوڑنے کا مطلب ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اب اسے اس چادر کی ضرورت نہیں ہوگی، اب وہ بینائی پالے گا، اور اسی ایمان کے ساتھ وہ خدا یسوع مسیح کے پاس جا کھڑا ہوا۔ خدا یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ یہ الفاظ گویا بلینک چیک کی مانند تھے۔
ایک شہنشاہ ایک بھکاری سے یہ کہہ رہا ہے کہ مانگو، جو کچھ تم مانگو گے تجھے دوں گا۔ دولت، عزت، شہرت، مال و زر، زمین، جائیداد، حتیٰ کہ بادشاہی بھی۔ میرے عزیزو، جب ہم ایمان رکھ کر دعا کرتے ہیں تو خدا دنیا کی ہر شے ہمیں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ تم مانگو گے آسمانی باپ عطا کرے گا، اور پھر کہا کہ یہ سب کچھ میں ہی تمہیں دوں گا تاکہ بیٹے سے باپ کا جلال ظاہر ہو۔ اس اندھے نے کہا کہ یہی میں بینا ہو جاؤں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ شفا پا لی۔ بچائے جانے کا مطلب ہے بینائی پانا ہی نہیں، بلکہ گناہوں سے رہائی پانا ہے، کھویا ہوا مقام، کھویا ہوا وقار، کھوئی ہوئی عزت پھر سے پانا ہے۔ وہ جو نام کا برتل ماہی تھا، بے وقت اور بیکاری تھا، سچ مچ کا برتل ماہی یعنی عزت دار بیٹا بن گیا، بیکاری سے شاگرد بن گیا، اور یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیا۔ یروشلم اس کے ساتھ گیا، اس کی صلیبی موت دیکھی، اس کا جی اٹھنا، اور پھر جلال سے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھنا بھی دیکھا ہوگا۔ یہ معجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف شفا تلاش نہ کریں، شافی کو تلاش کریں۔ شافی مل گیا تو شفا خود بخود مل جائے گی۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہمیں بھی نہ کرے۔ آمین۔